والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. صدق اللہ العظیم. فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و عامرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی شاکرا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصل علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی. قصہ مختصر. خشخش جنہ قدر نو میرا میرے صاحب نو وڈیائیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سن. تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات انسان بنایا. درود و سلام احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات پر جن کے وسیلہ جلیلہ سے یہ کائنات عالم مارد وجود میں آئی اور ہم کو قسم قسم کے انعامات سے نوازا گیا. اس رب ذوالجلال کا کروڑہا شکر ہے، اس کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کی عطا ہے، اس کی نظر عنایت ہے جس نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ اور وسیلہ پیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہم سب کو ایمان پر استقامت نصیب فرمائے اور اسی ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے. چند باتیں
گزشتہ جمعۃ المبارک پر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالہ سے کہ اللہ رب العزت کی ذات اور اس کی محبت میں ابراہیم کتنے فنا تھے، اس کی لگن کتنی تھی، رگ رگ میں اس کی توحید کو بسایا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے آپ کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان ابراہیم کان امہ، کہ بے شک سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بڑی خصلتوں سے نوازا تھا، وہ اللہ کے فرما بردار بھی تھے، اور دین حنیفہ اس دین کو کہتے ہیں کہ جو باطل مذہب سے منہ موڑ کر صرف اس کا ہو جائے، وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ مشرکوں میں سے نہیں تھے، شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ، اپنے قرآن مجید کے الفاظ پر غور کرنا کہ اللہ ہمیں قرآن کا فیض نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جناب ابراہیم کی عادت کیا تھی، شاکرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ، اس کے انعام پر، اس کی نوازش پر، اس کی مہربانیوں پر، اس کی عطاؤں پر، اس کی نوازش پر، اس کے فضل پر ہر وقت شاکر رہتے تھے۔ جس حال میں رکھے وہی حال گوارا ہے۔ شاکرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں منتخب کر لیا، ہم نے انہیں چن لیا اپنی دوستی کے لیے، اپنی یاری کے لیے۔ ہائے ہائے، جس کو رب کہہ رہا ہے میں نے منتخب کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے بندے کا انتخاب، ایک ہوتا ہے بندے کا چناؤ کہ فلاں بندہ میرا انتخاب ہے، اس کے اندر یہ کمالات ہیں، وہ فلاں شیخ ہے، میں نے اسے اس لیے انتخاب کیا، چنا ہے کہ وہ شیخ بڑا کامل ہے۔ ایک بندے کا انتخاب ہے، ایک میرے رب کا انتخاب ہے۔ اب اللہ کا انتخاب کیا تھا؟ ابراہیم تو نے میں نے اپنا دوست بنایا، اپنا یار بنایا۔ وَهَدَيْنَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ کیا کہتے ہیں، ہم نے جناب ابراہیم کو صراط مستقیم پر چلنا سکھایا، صراط مستقیم کا راستہ بتایا، ہم نے جناب ابراہیم کو ہدایت عطا کی۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہائے ہائے، فرمایا ہم نے جناب ابراہیم کو دنیا کے اندر بھلائی عطا کی ہے۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، فرمایا ابراہیم وہ ہے جن کی دنیا بھی بلا والی ہے، جن کی دنیا بھی کمال والی ہے، جن کو دنیا بھی عطا کی ہے تو بھلائی والی عطا کی ہے، اور آخرت میں ابراہیم کا ٹھکانہ ان لوگوں میں ہوگا جو خاص میرے قرب والے بندے ہیں۔ تو یہاں ایک صفت کا ذکر کروں گا کہ جناب ابراہیم نے اللہ کا شکر کیسے ادا کیا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے ساری اپنی اولاد کا نظارہ کروایا۔ دیکھ اپنی اولاد کو، ساری اولاد کا نظارہ جناب آدم کو کروایا، تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ امیر ہیں، کچھ فقیر ہیں،
جنہ کی اصل غریب آنے یہ لفظ حضور استعمال نہیں کیتا، فرما فقیرہ، یہ فقر ایسا ہے۔ میرے شیخ کامل شیخ طریقت کے شجرہ نصب میں ایک شعر آتا ہے کہ وہ فقر غیور دے کہ فن شاہی خاک ہو۔ بولنے کوئی نہ یارا، یا تو دل قدرے اور دیتے رہے تو بیٹھے ہی تھے ہو، جے پوری توجہ نہ بیٹھے تو شجرہ نصب پڑھیا کرو۔ اس وچ بڑا کمال ہے جڑے حضرتاں نے بھیجے تن، اس واسطے کہ شجرہ شریف جڑا ہے یہ جڑائیں تے پھر جڑا ہونیاں تے تاں درخت لگنا ہے۔ وہاں ایک شعر آتا ہے وہ فقر غیور دے کہ فقر شاہی خاک ہو، خواجہ سلطان عالم بے ریا کے واسطے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ فقر دے، وہ غریبی دے، وہ غنا دے کہ بڑے بڑے شہنشاہ جہاں آ کر سلامی پیش کریں نا۔ تو کیا کہا، کچھ مالدار دیکھے، کچھ فقیر دیکھے، پھر کچھ خوبصورت دیکھے، کچھ کالے دیکھے۔ عرض کرتے ہیں بارے الہ میری اولاد ہے، ساری تو نے تخلیق کی ہے، تو کچھ فقیر ہیں، کچھ مالدار ہیں، کچھ کالے ہیں، کچھ خوبصورت ہیں۔ سمجھے نہیں ہونا، اب بنانا ہے، کسے کی سونا بنانا ہے تو کسے کس طرح بنانا ہے، اس کی حکمت ہے۔ کہا مالک سب کو یکساں کیوں نہیں بنایا، سب کو ایک جیسا مال کیوں نہیں دیا؟ اللہ نے جناب آدم کو جواب دیا، فرمایا جناب آدم اس لیے کسی کو کالا، کسی کو گورا، کسی کو مال دیا، کسی کو فقیر رکھا تاکہ بندے میرا شکر ادا کرتے رہیں نا، تاکہ بندے میرا شکر ادا کرتے رہیں۔ تو اللہ نے کیا کہا جناب ابراہیم کا وصف بیان کرتے ہوئے، فرمایا ابراہیم وہ ہے جو اللہ کی نعمتوں پر، انعام پر شکر ادا کرتا رہتا ہے۔ اور پھر توجہ کرنا، جناب ابراہیم علیہ السلام جناب اسماعیل کی جب شادی ہوتی ہے، بیابان جگہ ہے، چھوڑ کر آ جاتے ہیں جس کو اب مکہ کہتے ہیں۔ دونوں بیٹا اور ماں اس جگہ اللہ کی حکم پر چھوڑ آئے، جہاں ویرانہ ہی ویرانہ تھا، کوئی آبادی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، حکم اس کا تھا۔ جب چھوڑ کر آئے نا تو بیٹے اور ماں نے یہ نہیں کہا کہ یہ بیابان جگہ ہے یہاں کیا کیا جائے گا، کہا حکم اس کا ہے، تم نے یہاں لینا ہے۔ اور پھر یاد رکھنا وہاں ایک ایسا گھر تعمیر ہونے والا تھا، ایسی جگہ بننے والی تھی، ایسی ذات کو زندہ رکھنا تھا کہ جناب ابراہیم تم تو چلے جاؤ گے لیکن صبح قیامت تک لوگ یہاں آ کر ہاجرہ کی ذات بھی تازہ کریں گے، اسماعیل کی ذات بھی تازہ کریں گے۔ جناب اسماعیل کی جب شادی ہوگی الگ تھے نا، تو جناب ابراہیم خبر لینے کے لیے گئے، حوال پوچھنے کے لیے گئے، گھوڑے پر سوار تھے، آپ کہیں باہر تھے نا، تو گئے تو اپنی بہو سے پوچھا کیسی گزر رہی ہے، کیسے حالات ہیں؟ تو آپ کی جو بیوی تھی جناب اسماعیل کی، اس نے آگے سے ناشکری شکوے کا لفظ کہہ دیا، ناشکری کے الفاظ تھے اس میں۔ آپ نے صرف اتنا کہا جب میرا بیٹا واپس آئے گا نا تو اس سے کہنا کہ کوئی سفید داڑھی والا بابا آیا تھا، سفید داڑھی والا بابا آیا تھا اور اس نے مجھ سے کچھ پوچھا تھا، بعد میری زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے اور اس نے کہا تھا کہ میرے بیٹے کو کہنا چوکٹ بدل دے۔ کیا چوکٹ بدل دے؟ جناب اسماعیل واپس آئے اور جب واپس آئے نا تو آپ نے پوچھا، آپ کی اہلیہ نے کہا کہ ایک بزرگ آئے تھے، سفید ریش بابا تھے، گھوڑے پر سوار تھے، وہ آئے تھے اور اس نے کچھ باتیں کی، یہ باتیں کی، لیکن جاتے جاتے ایک بات کہہ گئے، کہا کیا کہا ہے؟ کہا چوکٹ بدل دے۔
آپ نے کہا اچھا میں سمجھ گیا ہوں، اب تم میرے گھر میں نہیں رہ سکتی، تو نے کوئی ایسے کلمات تو نہیں کہے جو اس کی ناشکری میں تھے؟ کہا کچھ نکل کے ہیں، فرمایا نہیں، یہ جو کلمات نکلے ہیں نا، یہ میرے باپ کو بھی پسند نہیں ہے، نبی کو بھی پسند نہیں ہے۔ طلاق ہوگی، جدا کر دیا، پھر دوسری شادی کی، تو پھر آئے جناب ابراہیم خبر لینے کے لیے۔ اس بیوی سے پوچھا کہ کیسی گزر رہی ہے، حالانکہ حالات ایسے نہیں تھے، کوئی اچھا یا زیادہ کوئی کھانے پینے یا رہن سہن اتنا کوئی نہیں تھا۔ آپ نے پوچھا کیسی گزر رہی ہے؟ جو دوسری بیوی جو دوسری شادی کی نا، اس نے کہا کیا پوچھتے ہو، اللہ کا بہت شکر ہے۔ سنتے رہے ساری زندگی سنتے ہی رہ سو، یہ مسیحی بیچ میں آنکھ نہیں کھلی۔ توجہ جی، توجہ۔ جب آپ نے یہ بات کی نا تو اس نے کہا اس کا بہت شکر ہے، اس کی عطا کے کیا کہنے، بہت فضل ہے۔ آپ سواری سے نیچے نہیں اترے، وہی کھڑے کھڑے کہا جب میرا بیٹا آئے گا نا تو میرا سلام کہنا، اور اسے کہنا چوکٹ نہیں بدلنی ہے، بس یہ چوکٹ سلامت رہے نا، یہ چوکٹ نہیں بدلنی، سلامت رکھنی ہے۔ واپس آئے جناب اسماعیل، ملاقات 2 مرتبہ نہیں ہوئی۔ جب واپس آئے نا تو بیوی سے پوچھا خوشبو آ رہی تھی نا؟ ماں ایک گل دسو یہ رہا تساں، اب بیوی پہلے دسے بھی کوئی نہیں، کوئی آیا سی جو بڑے اندر خوشبو آئی پوچھنے کی، تے آخر لگا ماری کارا لیے ماں خوشبو اصلی ہے، ماں پتہ لگنا ہمارے ابا آئے سامنا۔ کہا آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ فرمایا مجھے خوشبو آئی ہے، یہ خوشبو بتا رہی ہے کہ میرے ابا جی کا یہاں سے پھیرا ہوا ہے، وہ جدی امجد ہے سرکار کے جناب ابراہیم۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حضور کو بھی تلاش کرتے تھے، جس گلی سے حضور گزر جاتے تھے وہاں سے خوشبو آیا کرتی تھی کہ سرکار گزر گئے ہیں۔ کہا کیا کہا ہے؟ کہا ایک تو سلام دیا ہے اور دوسرا یہ کہا ہے کہ چوکن سلامت رکھنی ہے۔ آپ اسی وقت بیٹھے نا، اس کو قریب کیا، قریب کرنے کے بعد اسے فرمایا خوش رہنا، شاد آباد ہو۔ جو میرے وہ آئے تھے نا بابا، سفید ریش داڑھی تھی ان کی، خوبصورت چہرہ تھا، فرمایا کوئی اور نہیں تھا، وہ میرے ابا جی تھے، اور جو کیا کہ چوکر سلامت رہے، چوکر نہیں بدلی ہے، تیرے لیے بھی قابل داد اور قابل تحسین بات ہے۔ انہوں نے تجھ سے کچھ پوچھا تھا، کہا پوچھا تھا، کیا کہا تھا؟ فرمایا شکر کے کلمات کہے تھے۔ فرمایا سونا، یہ شکر کے کلمات میرے ابا جی کو بھی پسند آ گئے، اسے بھی پسند آ گئے۔ تھوڑا ملے تب بھی شکر، زیادہ ملے تب بھی شکر۔ جناب جبریل امین علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرنے یا رسول اللہ، یا اللہ تساں آخنے ہو ابراہیم ماڑائی ہو اور یارت دوست دیا، یہ کیسے دوست ہے؟ یہ کیسے دوست ہے؟ مال بھی ہے، بیویاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ کہا نہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود اس کے دل کے اندر فقط میرا پیار ہے اور کسی کا نہیں ہے، اور کسی کا نہیں۔ جبریل امین نے کہا مالک یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مال بھی رکھتا ہو، جائیداد بھی رکھتا ہو، بیویاں بھی رکھتا ہو، سب کچھ رکھتا ہو، اور پیار تیرے ساتھ ہو ان کے ساتھ نہ ہو۔ فرمایا جی زمان نہیں پہ جانا۔ جناب جبریل امین آئے، آپ اس وقت بکریاں چرا رہے تھے، بڑے اونچے ٹیلے پر کھڑے تھے نا، تو جناب جبریل جاڑیوں میں داخل ہوئے انسانی شکل میں، اور آ کر جناب جبریل نے یہ کلمات کہے سبوح
रब्बुना व रब्बुल मलाइकत व रूह, जब ये कलिमात कहे ना, कानों में आवाज आई ना, यार का कोई नाम ले रहा है। जिसनों सोने नाल प्यार हो, सोने नहीं गल्ला कर सा, जिसनों माल हो सन, ते जिसनों अल्लाह नाल प्यार है, तो कानों में आवाज आई तो फौरन चुपके, और मैं कौन है जो मेरे यार का नाम ले रहा है? जिब्रील अमीन सामने में इंसानी शक्ल में कहा मैं हूं। कहा एक मर्तबा फिर सुनाओ ना यार का नाम। कहा वैसे नहीं, पैसे लूंगा। एवं ना सुनाना, पैसे दे तो सुना सा, वरना ये जितना माल तक नहीं हो, चौथा हिस्सा तू समाया। जनाब जिब्रील ने नाम दिया सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकत व रूह। इन कलिमात में दर्द बड़ा था। जनाब इब्राहिम के अंदर वजह तारी हो गया, उसके नाम पर वजह की तहकीक हुई। कहा ले ये माल, एक मर्तबा फिर सुनाना जरा। जनाब जिब्रील ने फिर नाम की दिया तो कहने लगे ना ताने सब पहले पैसे दो। नहीं मैं जोर लान लगा, पैसे दियो तो नाम किनसा देखो, फरमाया निस्फ बकरियां किसा नहीं आना। फिर नाम लिया ना, जब फिर मजा आया, उस नाम ने अंदर दर्द को बेदार किया ना, रूह की ताजगी हो गई ना, अंदर रोशन और जया हो गया ना, दिल की कैफियत बदलने लगी ना। कहा एक मर्तबा फिर ले लेना। कहने लगा नहीं फिर माल लगेगा नहीं। कहा खैर माल लक्ष्मी सारा के आते है, एक दफा मेरे यार का नाम है। जनाब जिब्रील ने फिर तस्बीह पढ़ना शुरू कर दी। जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह उस नाम के माला में मस्त हो गए ना, ख्याल ही मिला। कहा मेरे यार का नाम लेना तेरा काम है, सारा मान निशावर करना मेरा काम है। तो बोलने कोई ना तो जो जब सब माल दे दिया ना, और तो जो इतना माल था कि 12,000 कुत्ते उस माल की रखवाली कर रहे थे, और कुत्ते के गले में जो पटे थे वो सोने के। अड्डा महाना, लेकिन देश उसने ना दे असी सार दे छोड़िए ना मुसीबती विच, जिस तक कोई सही तरीके ना मिला ना कि है असानी तबीयत खराब हो जानी है। कहा नहीं दिया उसके नाम पर है, वो जो सब दे दिया। आखे एक दफा फिर ना लाए राम, आप फरमान लगे हुन तो मार भी दे छोड़े है, उनके लिए शायद देसो अर्ज कर लगे, फरमान लगे तू ना की सही जड़ा माल दिता है, इसलिए रखवाली में कोई कैसी ना। एक दफा फिर बोलो यार, जो कोई रखवाला भी तो कुछ चराने वाला भी तो होगा। कहा कौन होगा? फरमाया ऐसा कर नाम तू ले मेरे यार का, अपने आप को भी उसके नाम पर बेच दूंगा, अपने आप को भी उसके नाम पर बेच दूंगा। जब सब कुछ बेच दिया, अल्लाह ने पूछा जिब्रील दासा मेरा खलील केंद्र आंखें रब्बा सोने वाकई तेरा यार हालत बदल गई, इंसानी शक्ल में आया ना। कहा ओ जनाब मैं इंसान था ना, मैं तो जिब्रील हाँ, माल तो सारा दे छोड़े है, तब मैं की तो जरूरत कोई नहीं, वापस की लो। आप फरमाया जिब्रील सियाना तू ही बनाए, लेकिन गाली सोचक मेरे नाल कर रहे सोना मेरी पुष्ट चाखी नबी ने तशरीफ लाना सोना जिब्रील जरा उसके हाथ दे सोना फिर मेरा भी होना है। अल्लाह ने जनाब जिब्रील को भेजी, फरमा जिब्रील जा मेरे यार से कह, मेरे यार से कह ठीक है मेरे नाम पर दिया है, बेच कर जमीन खरीद लो और ये जमीन वक्फ कर दो, उम्मत क़यामत तक आती रहेगी, इस जमीन से फायदा उठाती रहेगी। अल्लाह ने कहा मेरा यार है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
توسل سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا